Indian authorities की meeting press conference हुई है. They said that the DGMOs spoke in which Pakistani DGMO asked for ceasefire first. Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, जंग बंदी की ख्वाहिश भारत ने की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। कोई भी भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हम एक पेशावर फौज हैं, हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। मुखालिफ फरीक अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। मसला कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनके दरमियान जंग हिमाकत होगी। हम मैच्योर प्लेयर हैं, हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिर्फ जारहियत को जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और जुर्रतमंदाना फैसलों के भी कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क को इस नाजुक मोड़ पर दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाई। DGISPR ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। आदमपुर और भोज में S-400 निज़ाम को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने भारतीय फौजी तनसीबात, दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ को तबाह किया। पाकिस्तान ने अपनी वसी तर टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। इस तरह की बेशुमार टेक्नोलॉजी की सलाहियतें मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पाकिस्तान के तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए गए ताकि आम शहरी निशाना ना बने। आलमी और खुद भारतीय मीडिया ने भी भारतीय रिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक की है। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुंचा। सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है। पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की ब्रीफिंग। कहा भारतीय फ़ज़ाइया की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। ड्रोन सिविलियन जगह आते तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। ब्राह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नकारा बनाया। रफाल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असली बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। J-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान का फख्र हैं। With its potential, with its posture, with its capability, was effectively able to deter the Indian Navy from doing any venture from the sea. Alhamdulillah. पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के समंदरी हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील के फासले पर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। दौरान ब्रीफिंग वाइस एडमिरल रब नवाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगली बार जब आप पाक बहरिया और खामोश आदमी के बारे में सोचें तो याद रखें अल्लाह की मदद से हमारा एक्शन सब देखेंगे। जिस पर DGISPR ने कहा, यही वजह है कि पाक बहरिया को देखकर दुश्मन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता।
next time when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. Thank you very much, and I request AVM Aurangzeb. So the Indians didn't choose to come on the sea. Now you understand why. पाक भारत जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम में अमन के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर कश्मीर के तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जंग बंदी का फैसला करने पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ये फैसला न किया जाता तो लाखों मासूम और अच्छे लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला है। पाकिस्तान और अमेरिका अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी की हद तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने कहा नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया। कहा सीज़ फायर का फैसला पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मजीद बात आज होगी। जंग हारने के बाद मीडिया का सामना करना पहले ही मुश्किल काम था। सहाफ़ी ने रफाल तैयारा मार गिराए जाने का सवाल पूछकर भारतीय एयर मार्शल के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर दो टूक जवाब देने के बजाय सवाल गोल कर गए, मगर समझने वाले सब समझ गए। इतवार की रात DG ISPR की फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर देखी गई। बहावलपुर, बहावलनगर, मेलसी, लोधरा, रहीम यार खान, उकाड़ा और पाकपतन में बच्चों बड़ों ने जियो न्यूज़ पर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद वज़ीर आज़म की कॉल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा में रैलियां, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में मरकजी तकरीब, रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की रैली, ढोल की थाप पर रक्स, लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली, नौलखा चर्च में इंटरफेथ डायलॉग फोरम की रैली। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रैली का इनेकाद, मुल्क के दिफा के आज़म का इजहार। पेशावर में शहरी किला बाला हिसार के सामने जमा, शहरियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। कोयटा में भी कबायली अमायदीन की रैली, अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारे, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गई। हर महाज पर बरतरी साबित करने पर पाकिस्तानियों ने इतवार को यौम तशक्कुर मनाया। हर गली, हर कूचे से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजती रहीं। लोगों ने सड़कों पर निकलकर पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए, मिठाइयाँ बांटी, तराने चलाए, झूम झूम कर अपनी जीत और भारत की हार का जश्न मनाया। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, बहावलपुर और शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदीन, उमरकोट, खैरपुर और डहरकी समेत सिंध भर में भी अवाम ने यौम तशक्कुर मनाया। स्वाद, बाजोड़, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकले। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी सारा दिन सब्ज़ हिलाली परचम लहराए जाते रहे। फ़ज़ाएं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रहीं। पाकिस्तान से जंग बंदी का ऐलान कैसे किया? जंग के हामी इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा को ही गद्दार करार दे दिया। विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिया।
سیاستدانوں، غیر ملکی سفارتکاروں اور بھارتی ایڈمنسٹریٹو سروس ایسوسی ایشن کا وکرم مسری سے یکجہتی کا اظہار، پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے والے سول سرونٹس پر بلا جواز ذاتی حملے قابل افسوس قرار دے دیے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا پاکستان کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو، کہا امریکہ دلچسپی لے رہا ہے کہ وہ نگراں یا ثالثی کا کردار ادا کرے، جنگ کی وجہ سے اس مقام پر آ کھڑے ہیں جس کے بعد ہمیں توقع نہیں تھی۔ خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنے والے مودی، پارلیمنٹ آؤ اور آپریشن سندور کا جواب دو۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے پہلگام واقع اور آپریشن سندور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس رہنما بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام لکھے خط میں کہا کہ مودی پہلگام واقع، آپریشن سندور اور جنگ بندی کے حقائق پارلیمان کو بتائیں۔ بھارتی ایوان بالا راجیہ سبھا کے اپوزیشن لیڈر ارجن کھرگے پہلے ہی مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بھارت کے کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا کہ پاکستان ایک بہت بڑی فوج والا ملک ہے۔ کچھ دوستوں سے سنا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں ششی تھرور نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز کرنا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کی ستائش کرتا ہوں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ دونوں ممالک کو بچھڑے خاندانوں کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ذاتی طور پر لوگوں سے لوگوں کے رابطے کے حق میں ہوں۔ ویزے جاری ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر حملہ کیا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ اگر ہماری سالمیت پر حملہ ہوا تو جواب دیں گے۔ ہمارے جواب کے بعد مودی نے سیز فائر کی درخواست کی۔ پانی کے معاملے پر بھی ایسا ہی جواب دیا جائے گا جیسا اس بار دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ تو ہر قیمت پر سامنے رکھا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر ہوا۔ پہلے تو مودی اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیانم مرصوص نے بھارتی میڈیا کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ گودی میڈیا کے ارنب گوسوامی پاکستانیوں کو دھمکیاں دینے لگے۔ جیو نیوز کے اینکر حامد پیر نے سوال کیا، تم صحافی ہو یا دہشت گرد؟ پاکستانیوں کو دھمکیاں کیسے دے سکتے ہو؟ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے، تو اس پہ پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، کامیاب ہوئے ہم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ہم کھڑے۔ پاکستان زندہ باد۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان، بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام اور 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ آج سے پنجاب بھر کے تمام سکولز معمول کے مطابق کھولے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر پارٹ 2 تھیوری کے امتحانات آج سے شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ میٹرک امتحانات کے پریکٹیکل بھی شیڈیول کے مطابق شروع ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اور میٹرک پریکٹیکل کے ملتوی پرچوں کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پشاور کے رنگ روڈ پر دھماکے میں 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ حملے میں پولیس موبائل کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے کی مذمت، کہا شہید اہلکاروں کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ناردرن بائی پاس پر ڈمپر کی کار کو ٹکر، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق افراد کی شناخت سلیمان، اسامہ اور فراز کے نام سے ہوئی ہیں۔ سلیمان اور اسامہ باپ بیٹے ہیں۔ ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔
پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش، مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ لیسکو ریجن میں آندھی کے ساتھ بارش سے 29 فیڈرز پر بجلی کی فراہمی متاثر۔ مری میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے سماہنی اور گردنواہ میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، کھوئی رٹا اور نواحی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم خوشگوار۔ مانسہرہ میں نوری ٹاپ پر گلیشیئر میں پھنسے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو کیے گئے 8 افراد میں سے ایک ناران پہنچ کر انتقال کر گیا۔ متاثرہ افراد آزاد کشمیر سے اپنے آبائی علاقے واپس آتے ہوئے گلیشیئر میں پھنس گیا تھا۔ سانحہ 12 مئی 2007 کو 18 برس بیت گئے، لیکن ذمہ دار آج بھی قانون کے شکنجے سے آزاد۔ سانحہ 12 مئی کے زیر سماعت 7 مقدمات میں سے صرف ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا، جس میں بھی ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ 6 مقدمات انسداد دہشت گردی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ فائرنگ کے واقعات اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد کے موقع پر کیے گئے تھے۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں قتل کیے گئے 50 سے زائد شہریوں کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ یوم تشکر پر کوئٹہ، مستونگ، پشین، تربت اور سوئی سمیت مختلف شہروں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور کی لبرٹی چوک پر شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں کراچی بیکری پر بی جے پی کے انتہا پسندوں کا حملہ۔ پاک بھارت جنگ اور کشیدگی کے تناظر میں بیکری کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ پہلگام حملے کے بعد بھی کراچی بیکری کو نشانہ بنایا گیا تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل آندھرا پردیش میں کراچی بیکری کی ایک شاخ کے باہر بھی احتجاج کیا گیا تھا۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے کہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ نام تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندان کی ہجرت سے جڑی تاریخی پہچان کی علامت ہے۔ جنگ بندی کے باوجود 24 بھارتی ایئرپورٹ آج بھی بند ہیں۔ 300 پروازیں منسوخ۔ امرتسر، سری نگر، جموں، لداخ، دھرمشالہ، شملہ، آدم پور، چندی گڑھ سمیت مختلف شہروں میں آج بھی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سینئر بھارتی صحافی سدھارتھ ورادہ راجن کی بھی مودی حکومت پر سخت تنقید۔ کہا، نریندر مودی لوگوں کو گمراہ کرنا جانتے ہیں۔ مودی کہتے ہیں جنگ بندی کے لیے پاکستان امریکہ کے پاس گیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صحافی کے مطابق موجودہ صورتحال میں پاکستان مسئلہ کشمیر کو دوبارہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اب امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی صحافی نے اپنے فوج کو ہونے والے ناقابل تلافی نقصان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ مودی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مسئلے کا جنگی حل ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ راستہ اختیار کیا۔ 13 مئی کو گورنر ہاؤس میں افواج پاکستان سے اظہار تشکر کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی پاک فوج ہمارے سر کا تاج ہے۔ جنگ بندی کے روز سے گورنر ہاؤس کراچی اور اسلام آباد میں جشن جاری ہے۔ کل گورنر ہاؤس آنے والوں کو خود مٹھائی کھلاؤں گا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو دی 14 کا بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم مذاکرات کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کی امید کا اظہار۔ پہلی بار سینٹ پیٹرز اسکوائر میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ عالمی طاقتوں سے مزید جنگ نہ کرنے کی اپیل۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی۔ یوکرین میں مستند اور دیرپا امن کا مطالبہ۔ کہا کہ دعا ہے کہ خدا دنیا کو امن کا معجزہ دے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، مزید 20 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی مظاہرہ۔ رہا ہونے والے یرغمالیوں کی بھی شرکت۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ جرمن وزیر خارجہ نے غزہ مسئلے کا فوجی طاقت سے حل مسترد کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، جنگ کا خاتمہ سیاسی حل سے ہی ممکن ہے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا مقصد مسقط میں چوتھا دور۔
امریکی حکام کے مطابق بات چیت آگے بڑھانے اور تکنیکی پہلوؤں پر کام جاری رکھنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ بات چیت ہوئی۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ بات چیت میں باعزت معاہدے تک پہنچنے کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی مفید اور منفرد تجاویز شامل تھیں۔ دونوں فریقین کی اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد 5واں مرحلہ طے کیا جائے گا۔ مسقط پہنچنے سے قبل ایرانی وزیر خارجہ نے جدہ میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی تھی۔ جنیوا میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر کو مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ چینی وفد آج پریس کانفرنس میں تفصیلات سے آگاہ کرے گا۔ امریکی وزیر خزانہ نے سوئس حکومت کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کا $1.2 ٹریلین تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے معاہدہ اہم ہے۔ اور برطانیہ اور فرانس سمیت یورپ کے مختلف شہروں میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے افواج پاکستان سے اظہار تشکر کے لیے تقریبات۔ کہا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے نام نہاد سورماؤں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بری فوج نے توپوں کے گولے داغ کر دشمن پر ہیبت بٹھا دی۔ انتہا پسند مودی سرکار بھارت ہی نہیں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ امریکی ریاست نیو یارک میں بھی کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ کشیدگی ختم کرے، جنگ بندی پر عمل کرے۔